حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم ہالکون الا العالمون۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کی ساری مخلوق ہلاک ہونے والی ہے سوائے ان لوگوں کے جو علماء ہیں۔ علماء کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق ہلاک ہونے والی ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ علم ایک روشنی ہے جو جہالت سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ علم ایک روشنی ہے جو اندھیرے سے انسان کو نکال دیتی ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر ہی انسان کے سامنے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پروردگار نے فرشتوں کو کہا کہ آپ سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کرو؟ علم کی فضیلت کی وجہ سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم تھا وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا۔ اور اسی علم کی بنیاد پر ہی ایک انسان دوسرے انسان سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم ہالکون الا العالمون، کہ ساری کی ساری مخلوق ہلاک ہونے والی ہے سوائے علماء کے، سوائے عالم دین کے، سوائے علماء کے، کیونکہ یہ علم ہی تو ہے، علم ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان جانوروں پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھ لیں گدھا ہے، گھوڑا ہے، کھچر ہے، گھوڑے کو دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے جانور، حتیٰ کہ ہاتھی جیسے جانور کو پر بھی انسان سواری کرتا ہے اور کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر علم ہے، اسی علم کی بنیاد پر انسان ان چیزوں پر بھی قابو پا لیتا ہے اور ان چیزوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، ان چیزوں پر سواری کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جنگل کے درندے جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں ان پر بھی اگر انسان قابو پا لیتا ہے تو وہ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر علم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم ہالکون الا العالمون۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العالمون کلہم ہالکون الا العاملون۔ فرمایا سارے کے سارے لوگ جو عالم ہیں، علماء ہیں، علم رکھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ بغیر عمل کے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اسی طرح یہ علم بغیر عمل کے بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، تو حضرت نام جواب دیتے رہے، حضرت انکار فرماتے رہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ طلباء نے پوچھا حضرت آپ ہی بتا دیں، تو حضرت نے فرمایا علم اسے کہتے ہیں جسے سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہ آئے، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بغیر عمل کے علم کا کچھ فائدہ نہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں علم سیکھیں اس کے ساتھ ساتھ پھر عمل بھی کریں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العاملون کلہم ہالکون الا المخلصون۔ فرمایا سارے کے سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اخلاص والے ہیں۔ اگر عمل اخلاص سے خالی ہوگا، اگر عمل اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا، اس کی میرا پروردگار کوئی قیمت نہیں لگائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا، میرا پروردگار پوچھے گا کہ بتاؤ کیا لائے؟ وہ عالم کہے گا میں نے بڑی تقریریں کی، میں نے بڑے واعظ کیے، آپ کے اس دین کو پھیلایا، علم کو پھیلایا۔
تو میرا پروردگار کہے گا کہ آپ کی چاہت یہ تھی، بڑی لچھے دار اور اچھی تقریریں تھیں، مطلب آپ کا یہ تھا مجھے بڑا عالم کہا جائے، مجھے بڑا خطیب کہا جائے، فقد قیل وہ آپ کو کہا جا چکا، لہذا عالم کو پکڑ کے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شہید کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا لائے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کی دین کی سربلندی کے لیے میں نے مال خرچ کیا، میں نے جان خرچ کی، حتیٰ کہ یہاں تک میں نے اپنی گردن بھی کٹوا دی آپ کے راستے میں۔ تو میرا پروردگار فرمائے گا آپ کی چاہت یہ تھی کہ مجھے بڑا مجاہد کہا جائے، مجھے شہید کہا جائے، میری واہ واہ ہو جائے۔ تو پروردگار عالم فرمائیں گے فقد قیل وہ آپ کو بڑا مجاہد کہا جا چکا، شہید کہا جا چکا، جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ دنیا میں ہی آپ کو کہا جا چکا۔ پھر اس کے بعد اس کو پکڑا جائے گا اور پکڑ کے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اس کو شہید کے بعد سخی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا لائے؟ وہ کہے گا کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے مدارس بنائے، میں نے مساجد بنائی، میں نے اور فلاحی کام بہت سارے کیے۔ تو پروردگار عالم فرمائیں گے کہ آپ کی چاہت یہ تھی، اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے بڑا جو نہ سخی کہا جائے، بڑا مال خرچ کرنے والا کہا جائے، فقد قیل وہ آپ کو کہا جا چکا۔ اس کو پکڑا جائے گا اور اوندے منہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر عمل بھی ہو، اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود بھی انسان جہنم کے اندر جائے تو ایسے بڑے اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی انسان اعمال کرے تو اس میں سوچے کہ میرے پروردگار کی رضا کے لیے ہے یا نہیں۔ یعنی جب بھی ہم عمل کریں تو اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ کیا ہماری نیت پروردگار کو دکھانے کی ہے یا مخلوق کے سامنے اعمال کرنے کی ہے تاکہ مخلوق خوش ہو جائے۔ تو ایسا عمل جو اخلاص سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، فرمایا سارے کے سارے عمل کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المخلصون علی خطر عظیم، فرمایا جو اخلاص والے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، اگرچہ باہر کا خطرہ تو ان کو نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عجب اور تکبر کی چادر پہن لیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے اعمال کیے تو کہیں اس تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہو کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھیں، کیونکہ اعمال پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت کے اندر نہیں جائے گا بلکہ پروردگار کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی۔ پھر فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے گا۔ تو پتہ یہ چلا اپنے اعمال کی وجہ سے بھی کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارے اعمال ہی اس قابل نہیں جیسے پروردگار کی عبادت کا حق ہے۔ یہ تو میرے محبوب نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا میں ایسے عبادت نہ کر سکا۔ جب دو جہاں کے والی ایسی عبادت نہ کر سکے تو پھر بتائیے کہ ہم ایسی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال ایسے کیسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے بعد اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں بلکہ پروردگار کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔